اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ الصافات میں سے میں نے آیات پڑھی ہیں، ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک یونس بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، عظیم پیغمبر تھا۔ اور اس وجہ سے کہ ان کے قصہ میں ان کی جلد بازی کی وجہ سے جو ابتلاء آزمائش ان کو پیش آئی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ناراضگی میں قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا۔ اس سے یہ اندیشہ تھا اور یہ خطرہ تھا کہ لوگ کہیں کہ یونس علیہ السلام سے تو میں بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہ کہنا کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، یونس بھی اللہ کا پیغمبر تھا، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، اس لیے ایسی باتوں سے کسی کی قدر نہیں گھٹانی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں فرمایا کہ میرے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل، وہ بھی افضل تھا، بہت اللہ کا پیارا بندہ تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام کو دوسری جگہ بھی یہ بات کہی، فاصبر لحکم ربک، کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنا، حالات کیسے ہوں، مخالفت کیسی ہو، دشمن ستائیں، کوئی پیش نہ جا رہی ہو، مگر مکہ نہیں چھوڑنا۔ یہ ناراض ہو کر جلد بازی میں چلے جانا، کتنی دیر ہوگی سمجھاتے، اگر یہ نہیں مانتے تو دفع کریں ان کو، ہم کو کیا ضرورت ہے نہ لینا نہ دینا، اگر یہ دین نہیں چاہتے تو چھوڑ دیں۔ یہ دین کا کام کرنے والے لوگ بھی ہو سکتا ہے گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، اسی لیے سورہ انبیاء میں فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے ہو کر چلا گیا، چھوڑ دیا قوم کو، بغیر اجازت کے کیمپ چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں آئی تھی، علاقہ خالی کر کے چلا گیا کہ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا فاصبر لحکم ربک، آپ اپنا کام جاری رکھیں، کام نہیں چھوڑنا، کوئی مانے نہ مانے، اپنے رب کے حکم پر آپ ڈٹے رہیں، اس کا انتظار کریں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ کریں کہ وہ قوم کی مخالفت اور اس کے جھٹلانے سے تنگ آ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ یونس علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی، نہ انہوں نے سوچا، مگر اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ بہت نازک ہے، اللہ سے ان کا بڑا تعلق ہے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، اس طرح غصے ہو کر نکل گیا کہ وہ ہمارے قابو نہیں آئے گا، حالانکہ ان کے ذہن میں نہیں تھا، مگر نکل جانا بغیر اجازت، اس کو اللہ نے کہا کہ یہ تو ایسے نکل بھاگا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے کسی امتحان میں ڈال ہی نہیں سکتا، تو میں نے پھر امتحان میں ڈال دیا نا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے تھا، جب وہ قوم کو چھوڑ کر چلا ہے تو راستے میں پھر ایک کشتی تھی جس میں مسافر سوار تھے، یہ بھی ان میں سوار ہو گئے، چاہا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اذ ابقا الی الفلک المشحون، لوڈڈ کشتی تھی، بڑی ہوئی تھی، یہ بھی اس میں بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابقا کا لفظ استعمال کیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر جیسے غلام بھگوڑا ہو جائے، ایسی بات ہے، یعنی پیغمبر کا اپنا مستقر اور اڈا چھوڑ دینا اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو وہ چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے، تو طوفان آ گیا، کشتی ڈھولنے لگی۔ اب لوگوں نے کہا کہ کسی کو یار اس میں سے بوجھ ہلکا کر کے کے لیے سمندر میں پھینکنا چاہیے، بوجھ تو بہت زیادہ ہو گیا۔
ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو پھر قرآن اندازی ہوئی، فساہما قرآ ڈالا گیا، کان من المدحضین، تو قرے میں پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی ہار گیا۔ قرآ آپ کے نام کا ہی نکلا کہ اس کو ہی اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، جب انہوں نے اٹھا کر دریا میں پھینکا تو وہاں اللہ کے حکم سے جو مچھلی تھی وہ تیار کھڑی تھی، امتحان آ گیا، مچھلی نے پھر اس کو نگل لیا۔ وہو ملیم، اللہ کہتا وہ ڈانٹ کے ہی لائق تھا کہ پیغمبر ہوتے ہوئے اجازت کا انتظار نہیں کیا، کیوں نکلا تھا؟ فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، پہلے بھی اللہ کو یاد کرنے والا تھا، اور وہاں بھی قرآن مجید میں آتا فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک۔ اب یہ دعا اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن نے اس کو درج کر دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ضمانت دی کہ میرے بھائی یونس کی دعا پڑھ کر جو پھر اس کے ساتھ دعا کرے گا اللہ رد نہیں کرے گا۔ اخی یونس کہا کہ میرا بھائی جو ہے مچھلی والا، جن حالات میں اس نے دعا کی، قرآن کہتا فی الظلمات، اندھیرے پر اندھیرا تھا، سمندر کی تہ، مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا رات کا، اتنے اندھیروں میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ کو آواز سننے کے لیے کسی وائرلیس کی آلہ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دور اور نزدیک کی کوئی بات نہیں، سمندر کی تہ میں ہو، اندھیروں میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، وہاں بھی پکارے تو جیسے عرش پر کوئی پکارے ایسی بات سنتا۔ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں پھر اس نے اپنے رب کو پکارا، اور پکارنے کا جو انداز اختیار کیا وہ حد بلاغ سے باہر، کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے آپ جو سمندر کی تہ میں سے، مچھلی کے پیٹ میں سے مجھے نکالے؟ کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس اقتدار نہیں، کوئی یہ زور نہیں رکھتا۔ میں نے سادہ ترجمہ مشکل کشا کر، بالکل الہ کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ باقی جو ہے نا ہم پوجتے ہیں، ظاہر بات ہے جس سے مانگنا ہے، جو مشکلیں حل کرتا اس کو پوجنا تو ہے، پھر اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، ہاتھ جوڑنے ہیں، سجدے کرنے، یہ تو ادبات آپ خود بہت کرنے پڑتے ہیں، مگر اصل کام کیا ہوتا ہے کہ مشکلیں حل کرنا۔ اس لیے آپ یہ یقین جانیں جب بھی کسی کے بارے میں کوئی دماغ میں بٹھا لینا غلط یا صحیح کہ وہ ہماری مشکلیں حل کرتا، وہ پھر اس کی پوجا کرتا، پوجا کہے نہ کہے، بعض تو اس پر عربی کا لفظ آتا ہے نا، وہ مشرک ہو چکا ہے، بالکل توحید کے راستہ سے بھٹک گیا۔ سب سے بڑا کام جو معبود سے لیا جاتا وہی یہ حاجت روائی، جب بھی ضرورت پڑے وہ ہماری تکلیفیں دور کرے، کوئی نفع چاہیے تو وہ نفع ہمیں عطا کرے، عطائے نفع اور دفع ضرر، یہ تو اللہ کے کام۔ اگر یہ نہیں کوئی معبود کر رہا تو ہم پاگل ہیں کہ خام خواہ اس کے سامنے جھکتے پھریں اور اس کے درباروں پر حاضریاں دیں، نذرانے چڑھائیں۔ کام تو ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی کام درپیش ہوتا ہے کہ یہ فائدہ ہمیں ملے یا یہ نقصان ہم سے ٹالا جائے، تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں گے کہ یہ کام وہ کرتا ہے، آپ نے اس کو عربی میں الہ بنا لیا۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا حاجت روا، مشکل کشا، نفع اور نقصان دینے والا کوئی نہیں۔ پہلے تو یہ عقیدہ توحید خارج کیا کہ کون سا دروازہ جہاں جاؤں کوئی ہو تو اس کو پکاروں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا سبحانک، کہ جو کچھ ہوا ہے نا، میں مچھلی کے پیٹ میں پڑا اور اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میرے دل میں اس سے ذرا بھی تیرے خلاف کوئی شکوہ پیدا نہیں ہوا کہ تو نے یہ غلط کام کیا۔ میں مانتا ہوں کہ تو بے عیب ہے، تو جو کرتا ہے وہی کرنا چاہیے، تو مناسب کرتا ہے۔ ہر چیز دوست میر صد نیکو، یار کی طرف سے جو آئے وہ برا کیوں ہوگا؟ اللہ رحیم اور مہربان اور رب، کیوں برا کرے گا انسان؟ تو فرمایا تیرے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں، اور میں مانتا ہوں کہ تم غلط کام نہیں کرتا، بالکل جو کچھ کیا ٹھیک کیا، مگر میں انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے علاقہ اجازت کے بغیر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اپنا قصور مانا، اللہ کو بے عیب کہا، اور ساتھ کا سارے دروازے بند ہیں، راستے بند ہیں،
کوئی نجات کی سبیل نہیں سوائے تیرے فضل و کرم، تیرے سوا کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور اس لیے کہ صرف یہ قصہ نہ رہ جائے کہ اس وقت ہی اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار کو پھر سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور جن غموں میں وہ پھنس گیا تھا اس سے اسے نجات بخشی۔ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ عام قانون بیان فرما دیا کہ ہم اپنے ماننے والوں کو اسی طرح نجات دیا کریں۔ قیامت تک بھی اگر کوئی پھنس جائے گا، راستے بند نظر آئیں گے، کوئی نہیں سوجے گی کہ اب کیا بنے گا، پکارے ہمیں، ہمارے لیے کوئی کام ہونا نہیں، ہم ان کو نجات دیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا، اللہ کو نہ پکارتا، تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کی کوئی سبیل تھی؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہاں ہی رہتا، زندہ رہتا یا مر جاتا، قبر بنتی، نکلنا نصیب نہ ہوتا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو پھر ہم نے مچھلی کو حکم دیا اور اس کو چٹیل میدان میں باہر پھینک دیا، نہ سایہ نہ کوئی بات، دھوپ پڑتی تھی، مکھیاں آتی تھیں، دکھ ہوتا تھا، وہاں سے نجات پائی، چٹیل میدان وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ کمزور ہو چکا تھا، اتنی دیر کوئی ہوا نہیں باہر کی ملی، کوئی غذا نہیں ملی، کمزور، 3 دن 3 رات بائبل میں آتا ہے اتنے دیر رہا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو پھر ہم نے سایہ کی خاطر وہاں کدو کی بیل کو اگا دیا۔ کدو کی بیل اگی، وہ ایک درخت تھا، اس کے ساتھ لپٹ گئی، سایہ ہو گیا، سایہ نصیب ہوا۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل میں تاثیر یہ بھی ہے کہ مکھی اس کے پاس نہیں، پتوں کے پاس آتی، مکھیاں استانے سے ہٹ گئیں، دھوپ سے بچاؤ ہو گیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں مفسرین کہ ایک ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مقرر کر دیا، وہ آتی ہے رات کو دودھ پلا کر چلی جاتی، غذا کا سامان ہوا، سایہ ملا۔ تو یونس علیہ السلام پھر کچھ طاقتور ہوئے۔ تو وہاں پھر تورات میں آتا ہے کہ ایک دن کیڑے نے اس بیل کو کاٹ دیا، ڈڑ کاٹ دی اور وہ سوکھ گئی۔ تو دھوپ نکلی تو دھوپ محسوس ہوئی، تو یونس علیہ السلام نے دیکھا تو جڑ کٹی ہوئی تھی، کیڑے نے کاٹی تھی۔ تو آپ نے اس کیڑے کو برا بلا کہا کہ تیرا کیا بگڑتا تھا یار، سایہ تھا، میں سائے میں بیٹھتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ یونس تو نے یہ نہ بیج بویا، نہ یہ پودا اگایا، کوئی حصہ تیرا اس میں تھا، میں نے تیرے لیے ہوا، تو صرف سایہ لیتا تھا نا۔ اس کا کتنا دکھ ہوا اس کے سوکھ جانے۔ وہ نینوا شہر جہاں 1 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، بالغ مرد عورتیں اور بچے، تو ناراض ہو کر کہتا ہے کہ اس کو برباد کر دیا جائے، میں نے ان کو رزق دے کر پالا، میرے وہ بندے ہیں، تجھے ایک بیر سوکھ جانے کا یہ دکھ ہے، میں ارحم الراحمین رب ہوں، مجھے اتنے بندے مارتے ہوئے دکھ نہیں آتا، تو چھوڑ اس بات کو، جا واپس۔ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ادھر یہ ہوا کہ جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر نکلا ہے تو بادشاہ نے سارے شہر میں منادی کرائی کہ بھئی ہم سے بڑی یہ گستاخی ہوئی، اللہ کا نیک بندہ تھا، پیغمبر تھا، ہم سے کچھ لیتا نہیں تھا، اگر وہ ہمیں توبہ کے لیے کہتا تھا تو صحیح کہتا تھا، ہم نے وقت گوا دیا، وہ تو چلا گیا، اب اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ گئی مارے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ اپنے اچھے لباس اتارو، پھٹی ہوئی بوریاں اپنے گلے میں ڈالو، سارے مرد عورتیں میدان میں نکلو، وہاں خدا کے حضور گڑ گڑایا، روئے، پورا شہر رویا، توبہ کی۔ ادھر یونس علیہ السلام پہنچ گئے، وہ پہلے سے ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ بیل جو اگائی تھی تجھے سبق دینے کے لیے کہ ایک بیل کے سوکھ جانے سے تو اتنا ناراض ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ بندہ میں خواہ خواہ برباد کر دیا کروں، اگر تھوڑا بہت بھی چانس ہوتا سمجھنے کا میں مہلت دیتا۔ آپ کے ایسا کرنے سے دیکھیں وہ توبہ کر گئے، بعد آ گئے، وارسلنا الی مئات الف و یزیدون، اللہ فرماتا ہے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے جن کی طرف ہم نے پھر یونس علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا، فآمنوا، وہ سارے کے سارے ایمان لائے، فمتعناہم الی حین،
اللہ نے پھر کافی مدت کے لیے انہیں مہلت دی، دنیا میں بڑی دیر تک زندہ رہے اور زندگی گزار کر گئے۔ یہی بات اللہ نے دوسری جگہ جو میں نے پڑھی، وہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا کہ مچھلی والے کی طرح نہ کرنا، کام اپنا ڈٹ کر کرتے رہنا، مکہ چھوڑنا تو اس وقت جب میں حکم دوں گا، ورنہ خواہ کتنی مخالفت ہو جانا نہیں ہے۔ تو وہاں پھر یونس علیہ السلام کے ذکر میں ایک فقرہ اور بھی آیا، لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ۔ اگر مچھلی کے پیٹ سے بھی جب وہ نکلا تھا اللہ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوتا، اللہ پاک اپنی مہربانی نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں بڑے برے حال میں پڑا رہتا۔ کیا ہوتا پھر؟ مچھلی کے پیٹ سے کمزور نکلا تھا، ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا، میں نے سارے بندوبست کیے، سائے اور دودھ اور سارا، اگر یہ انتظام میں نہ کرتا تو صرف مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ وہ ایسے چٹیل اور ویران میدان میں برے حال پڑا رہتا، مگر میں نے فضل فرمایا۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ ساری باتیں سن کر کسی نالائق کے ذہن میں نہ آئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی گستاخی شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، وہاں بھی سورہ طٰہٰ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو توڑا، سنا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ابلیس کے ورگلانے پر کھا لیا سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا، مگر وہاں بھی الفاظ پھر آئے کہ وہ نیچے نہیں گرے، پہلے سے بلند ہو۔ غور کی بات، ثم اجتباہ، اللہ نے پھر اس کو چن لیا، پہلے سے بھی زیادہ برگزیدہ اور اعلیٰ کر دیا اور اس کو ہدایت دی، یعنی شریعت کی تعلیم نبی بنا دیا۔ پہلے تو عام ہی بشر تھا نا، اس لیے کبھی گرنا بھی اوپر اٹھنے کا سبب بن جاتا۔ یہاں بھی یونس علیہ السلام کا فرمایا کہ یہ سارا سن کرنا کہ وہ چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں پڑا لیے، کسی کے ذہن میں گستاخی نہ آئے۔ فاجتباہ ربہ، اس کے رب نے پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کو برگزیدہ کر لیا، چن لیا، بالکل چھان کر اعلیٰ بنا لیا۔ فجعلہ من الصالحین، اور اللہ نے اس کو نیکوکاروں میں صالحین میں سے کر دیا۔ جمعہ کے خطبہ میں میں نے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر نبی نے، خواہ وہ آپ کا باپ تھا ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام، کہا کہ نیک بیٹے ابن صالح، اگر وہ بھائی تھے تو انہوں نے اخ صالح کہا، صالح کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ ہم ترجمہ کرتے ہیں نیک، اور نیک سمجھتے ہیں نیک تو وہ بھی آدمی نیک ہے، فلاں بھی نیک ہے، ہمارے یہاں یہ کوئی اعلیٰ درجہ نہیں۔ مگر قرآن پاک سے، حدیث پاک سے پتہ چلتا کہ جب بہت سے گروہ بیان ہو نا، نبی، صدیق، شہید، صالح، پھر ٹھیک ہے، صالح انعام لوگ نیک ہو جاتے، مگر جب صالح ندا آئے نا، جیسے یہاں کہا کہ ہم نے تو اس کو صالحین میں داخل کر دیا، وہ تو پہلے ہی پیغمبر تھا، صالحین نیکوں سے تو آگے تھا۔ تو نیک پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک سے بڑھ کر صالح سے کوئی کلمہ پھر عربی زبان میں ایسا نہیں جو تعریف کے لیے بولا جا سکے۔ جتنے شمائل خیر ہیں اور خصائل کر، آپ گنتے جائیں خوبیاں کہ یہ بھی خوبی ہونی چاہیے، یہ بھی، وہ ساری خوبیاں جس میں جمع ہوں گی وہ صالح ہوگا، کیونکہ صالح ایسے ہی ہے جیسے آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو کیا دیتے ہیں فٹ پڑا، وہ سودا کے لیے فٹ، صالح عربی زبان صالح یا چلو فٹ، اس لیے مقربین میں سے ہونے کے جو قابل ہو جاتا نا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے پاس کی کرسیوں پر بیٹھے گا مقربین پر، اس لیے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین میں سے کر دیا، ان لوگوں میں سے کر دیا جو دربار نشین ہونے کے اہل ہیں، خدا کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے حقدار ہیں، ایسا اونچا مرتبہ دے دیا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کرنے والوں کے سامنے رکھا کہ گھبرانا نہیں، جو کام تمہارا کرتے رہو، ساری عمر ایک آدمی بھی بات نہ سنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کیسی حوصلہ افزا ہے کہ اللہ نے پردے ہٹا کر مجھے اپنے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کرائی۔ کئی پیغمبر ایسے میں نے دیکھے کہ ان کے ساتھ صرف زندگی میں ایک یا دو آدمی شامل، اور کئی خالی تھے، کوئی امتی بھی ان کے ساتھ نہیں ملا، وہ دنیا میں اکیلے ہی آئے اور اکیلے چلے گئے، مگر وہ ناکام نہیں، ہارے نہیں، نہ ان کے ثواب میں کوئی کمی ہے، جو ان کے کرنے کا کام تھا انہوں نے پورا کیا۔ لوگوں نے اگر قبول نہیں کیا تو ان کی اپنی قسمت ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر اپنے اجر کے کامل مستحق ہیں، انہیں پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کے ذریعے ایک تو کہا کہ بے صبری نہیں کرنی، کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں، یہ اپنے ذمہ نہیں لینا۔ جب تم سوچو گے نا کتنی دیر ہو گئی کام کرتے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، یہی وقت ہوگا جب شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، بد دل کر کے بٹھا دے گا کہ چھوڑو یار کام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم کام کرتے رہو، کوئی اس کا یہاں نتیجہ نکلتا نہیں، تمہارا نتیجہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ میں نے جب گیتا کو پڑھا شری کرشن مہاراج نے، اچھی باتیں سب سے لینی چاہیے، میدان جنگ تھا، اب بہت بڑی جنگ ہوئی ہے ہندوستان میں، وہ کوروں اور پانڈووں کی، جس میں کہتے ہیں کونیاں گڑ گئی، یعنی کروڑوں اربوں لوگ مارے گئے۔ چچا کی اولاد تھی، ایک طرف تائی کی اولاد میدان میں آ گئی۔ اب شری کرشن جو تھے بزرگ جن کو ہندو لوگ مانتے ہیں، وہ ارجن کا راتھ چلا رہے تھے، ان کا گاڑی باندھ تھا۔ اس دن ہی پتہ چلا کہ یہ عارف اور دین کو سمجھنے والا آدمی ہے۔ ارجن نے کہا کہ ذرا کرشن جو ہے نا گاڑی درمیان صفوں کے لے جاؤ۔ جب صفوں کے درمیان لے گیا، ادھر تایا دیکھا، استاد اپنا دیکھا، تائے کی اولاد دیکھی، تو ارجن نے پھر کمان چھوڑ دی اور بیٹھ گیا ارجن کو پکڑ کے۔ اس نے کیا مہاراج لڑنے کا کوئی فائدہ کیا؟ یہ دنیا جس کی خاطر ہم اپنے بھائیوں کو استادوں کو مارنے لگے، جہاد سے وہ نہ جی چرا گئے۔ تو شری کرشن نے پھر وہ اپدیش دیا، واضح کیا کہ حق کی خاطر لوگوں کو قتل کرنا یہ ارجن کوئی برائی نہیں، عین عبادت ہے۔ اور جو اس وقت تو دل چھوڑ رہا یہ شیطانی ہے وسوسہ، اس وقت نہ استاد دیکھنا نہ تایا دیکھنا، یہ دیکھ کے حق تیرے ساتھ ہے، وہ باطل پر جمیں گے، تمہارا حق انہوں نے دبایا ہوا۔ حق کے بارے میں واضح کیا، جہاد پر بڑھا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا کیوں گھبراتے ہو کہ مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے؟ جیسے چوڑا آدمی بدل دیتا لباس، اسی طرح روح لباس تبدیل کر دیتی رہتی، زندہ ہی وہ یا جنت میں جاتی ہے جہنم میں جاتی ہے، اگلی دنیا کے بیان کی لمبی چوڑی بات۔ تو پھر یہ بھی بات آئی کہ جب عمل کرے آدمی تو کیا ہونا چاہیے، یہ سوچے کوئی نتیجہ نکلا۔ اس وقت جو نا خواجہ دل رحمۃ اللہ نے سارا اس کا ترجمہ کیا، یہ ایک فکرہ کہا کہ سن لے درویشی کیا ہے، حکم کی تعمیل کر خواہش صلاح کی چھوڑ، جو حکم ملا نا رب کی طرف سے وہ کر، اور یہ جو ہے نا کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا، دفع کر اس خیال سے، یہ بدلہ دے گا جب وقت آئے گا۔ یہاں دنیا میں اس کا کوئی صلہ نہ ڈھونڈ، اگر یہاں کرو گے کہ یہ اتنی دیر ہو گئی تحریک کا کوئی بنا نہیں، پھر راستے بدلو گے اور پہلے والا کام بھی سارا تباہ ہو جائے گا، بنے گا بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جلد بازی نہیں کرنا، اللہ کے رسول اپنا کام کرتا رہے، اور اگر مصائب اور مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، راستے بند نظر آئیں کہ آگے تو کوئی رائے نہیں سجائی دیتی، تو فکر نہ کر، تیرا رب جس پر تیرا ایمان ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ مچھلی کے پیٹ سے سمندر کی تہوں سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا میرے بھائی یونس کی دعا جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا، مگر کرے اسی ایمان اور یقین سے، مانے کہ مجھ میں ہی کوتاہی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں دو آدمی داخل، یہ بہت بڑی سمجھے ایک نیکی ہے کہ آدمی اپنے بارے میں ہمیشہ کم اندازہ لگائے، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار نہ مانے، نیچے رکھے کہ ابھی خامیاں، پھر دین کا راستہ طے ہوتا ہے۔ اگر کیا کرا کچھ نہیں، پہلے ہی اوپر اندازہ اسٹیمیٹ کر لیا کہ میں تو ولی ہو چکا، کام تباہ ہو جائے گا۔ اپنی تقصیر، اپنی کوتاہی مان۔ تو فرماتے ہیں ایک مسجد میں دو آدمی داخل ہوئے، ایک صدیق تھا بہت ولی، اور ایک بیچارہ فاسق اور گناہ گار تھا، مگر جب نکلے تو صدیق فاسق لکھا گیا اور فاسق جو تھا وہ صدیق لکھا گیا۔ تو لوگوں نے کیا امام کیا فرمایا، وہ صدیق کو اپنی بات پر ناز ہوا، جب اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو بڑا غرور کیا کہ میں نے ساری عمر اتنی نمازیں پڑھی، اتنے مجھے کیوں انعام نہیں ملے؟ اللہ نے کیا تو نے یہ عجب اور ناز کیا، کیا اعتراض اس میں جس سے تو فخر کرتا؟ یہ تو ساری میری مہربانی اور کمال۔ اور جو گناہ گار تھا بیچارہ، اس نے جب 2 رکعتیں پڑھی تو بڑا رویا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو ساری عمر قصورواری، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے گناہ کاٹ کر سارے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اور یہ بھی روایتوں میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ دستور تھا کہ 40 سال کو عبادت کرے بے ریا اور خلوص والی، تو 40 سال کے بعد پھر کوئی دعا کرے قبول ہوتی، یہ ٹیسٹ ہوتا تھا۔ کی اس نے بات 40 سال کے بعد دعا کی، کوئی قبول نہیں۔ جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے،
تیرے اندر ہی کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں، ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ اس کی طرف ندا آئی، آواز دی عالم غیب سے اللہ نے کہ تیری 40 سال کی بات سے تیرا یہ اعتراف کہ تجھ میں ہی خامی ہے مجھے زیادہ پیارا ہے۔ اس لیے اعتراف بالتکفیر جو ہے نا کہ آدمی کہیں بھی پہنچ جائے انی کنت من الظالمین کہ میں ہی قصوروار ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سارے دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے، اور وہ بلندیاں نصیب ہوتی ہیں کہ مچھلی میں پیٹ پڑنے کے بعد اللہ کہتا پھر ہم نے اس کو پہلے کی نسبت چن لیا اور اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ اللہ کا کلام علاج ہے ہر بیماری کا، اس کو ہم پڑھیں، اس میں جو کوئی بیان ہوا اس کی طرف رجوع کریں، تو جن حالات میں بھی ہم گرے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ کوئی نسخہ عطا کرے گا جس سے انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔